Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 30th lecture. In this lecture of today, we are going to begin talking about a new idea, a new concept, and یہ جو concept ہے یہ ہے decision making کا کہ فیصلے جب ہوتے ہیں, decisions جب ہوتی ہیں بالخصوص انٹرنیشنل ریلیشنز میں, تو ان ڈیسیجنز کی کیا نوعیت ہوتی ہے, کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں, کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں, کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کیوں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ضروری ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اور اس کی جو ویریس ہم ایگزامپلس کے ذریعے دیکھیں گے کہ اس کی جو پھر ویریس آن گراؤنڈ ہمیں امپلیکیشنز نظر آتی ہیں, جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ڈیسیجنز لینے کی وجہ سے, ان کا ہم تھوڑا سا جائزہ کریں گے. تو سوال بہت سارے ہیں, ہم پوٹینشلی بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ڈیسیجنز جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ ہر روز تقریباً لی جا رہی ہوتی ہیں, نظر آتی ہیں. ہم کنسیپشلی بھی دیکھیں گے, لائیو آن گراؤنڈ ایگزامپلس کو بھی دیکھیں گے, اور بیسکلی پھر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا, ہماری یہ کیپیسٹی ہو جائے گی ٹو ہیو این انفارمڈ اوپینین ریگارڈنگ دا رول, جنرلی دا رول آف ڈیسیژن میکنگ ان انٹرنیشنل ریلیشنز. تو چلیں ناؤ لیٹ اس بگن ڈوئنگ دس. یہ کرنے کے لیے سب سے پہلی ہم جو چیز دیکھیں گے, لائک وی آلویز ڈو, از ایک سمپل سادہ سا سوال جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں گے, اور پھر اس سے بات کو جو ہے وہ ایگزامن کرنا شروع کریں گے. تو آج کی بات جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کی بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی سب سے پہلے سلیس جو ہمارا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی ہوتا کیا ہے, واٹ از مینٹ بائی ڈیسیژن میکنگ, کیا اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا. سو ناؤ لیٹ اس سیکوینشلی لک ایٹ سم آف دوز تھنگس. Decision making implies a conscious choice of one form of behavior alternative. اب decision making کے اندر basically آپ جب ایک پالیسی alternative کو چوز کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ decision لی گئی ہے. اس میں ذرا جو slightly tricky بات ہے ذہن میں رکھنے والی وہ یہ ہے کہ جب decisions کی بات ہوتی ہے, فیصلہ لینے کی بات ہوتی ہے, تو there are many types of decisions that can be taken. Alternatives ہمیشہ ہوتے ہیں. چوائس کی جس طرح بات ہے, یہ آپ کوئی بھی اگر آپ چوائس کے فلسفے پر اگر کچھ پڑھنا شروع کریں کسی بھی اسکالر کو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کے حالات جو ہیں محدود حالات ہوتے ہیں, محدود وسائل ہوتے ہیں, بٹ اس کے باوجود انسان جو ہے اس کا ایکشن جو ہے وہ بائی اینڈ لارج ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے فیصلے کرے, اور پھر وہ جو ایکشن لیا جاتا ہے اس کے پھر نتیجے ہوتے ہیں, کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اب بالکل اسی طرح ہی انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی ایک جو کنٹری ہے یا ایک اسٹیٹ ہے اس کی لمیٹڈ ریسورسز ہیں, لمیٹڈ پالیسی ڈیسیژنز ہیں. I mean it's true that, let's say if a state does not have very good and very fertile lands, so it cannot decide to become agricultural power. It cannot devote many resources to agriculture. It might have to import lots of machinery, lots of pesticides, chemicals, and that might not be feasible given the condition of the land. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہیں obviously وہ ڈٹرمن کرتے ہیں بائی اینڈ لارج کے کس قسم کے فیصلے ہوں, مگر یہ ہے کہ اس کے باوجود, حالات کے باوجود فیصلے کرنے میں گنجائش کافی ہوتی ہے. آلٹرنیٹیوز ہمیشہ ہوتے ہیں. اگر اب فرض کریں اگر ایک ملک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اکنامک گروتھ کرنا چاہتا ہے, تو اکنامک گروتھ کرنے کے لیے اس کے پاس کئی آپشنز ہیں. وہ ٹورزم اٹریکٹ کر سکتا ہے ملک, وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرے اور پھر ایکسپورٹ کرے اپنی ٹیکنالوجی کو, اس کے ذریعے وہ پھر اکنامک گروتھ حاصل کرے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ کی سطح پر بھی بائی اینڈ لارج دے آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ایکشنز. اب کئی اسٹیٹس جو ہیں وہ
اپنے اخراجات جو ہیں وہ چاہے ڈیفینس کے اخراجات ہیں یا اور قسم کے اخراجات جو ہیں ان کو اتنا بڑھا لیتی ہیں وہ اسٹیٹس کے ان کے اوپر یہ بہت پریشر ہوتا ہے. وہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز جو ہیں وہ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ, اپنے ملک کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنے پیسے نہیں خرچ کرتی اور وہ ملٹری پرچیسز میں بہت سارے پیسے خرچ کر دیتی ہیں, اکانومی کو اگنور کر دیتی ہیں اسٹیٹس. اینڈ یہ ہمیں نظر آتا ہے, اگر آپ کولڈ وار آپ کو یاد ہوگا, رشیا کی آپ جو فارمر سوویت یونین ہے اس کی مثال لے لیں کہ دیٹ اسٹیٹ بیکیم essentially very unfeasible because it was diverting all its resources to defense expenditures, to military expenditures, and not paying enough attention to the economy. And the economic model it chose also proved to be a difficult one. So decisions جو ہیں پھر ان کے نتائج, ان کی implications, ان کے consequences بھی ہوتے ہیں, that also have to be considered. So خاصی ہم نے باتیں کر دی ہیں. ایک جو بات ہے, جو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے جو آپ ذہن میں درج کریں, وہ یہ ہے کہ جی آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں پالیسی کے. ڈسیزن تب ہی لی جاتی ہے اگر آلٹرنیٹیوز ہوں, ورنہ تو فیصلے کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو پھر تو ایک چیز کرنی ہی پڑے گی, تو اس میں پھر ڈسیزن میکنگ کا رول نہیں ہوگا. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پالیسی کی سطح پر بھی آلٹرنیٹیوز بہت ہوتے ہیں. سو ان آلٹرنیٹیوز میں سے ایک آلٹرنیٹیو کو چوز جب کیا جائے اس کو کہتے ہیں ڈسیزن. سو یہ تو ایک پہلی بات ہو گئی. ڈسیزنز آر امپلائڈ ان پالیسی میکنگ اینڈ ان امپلیمنٹیشن آف پالیسی اسٹریٹجیز. اب جہاں پر ڈسیزن لی جاتی ہے, ڈسیزن کہاں کہاں لی جا سکتی ہے؟ ڈسیزن دو سٹیجز پر لی جا سکتی ہے, ایک چوائس آف پالیسی کے وقت اور دوسرا جب ایک پالیسی ہو اس میں امپلیمنٹیشن کے وقت. اب فرض کریں اگر ایک پالیسی ہے کہ جی یونیورسل ایجوکیشن ہونی چاہیے, ایک ملک, ایک اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے جتنے اس کے لوگ ہیں ان سب کو لٹریٹ کرنا ہے. اب بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جہاں پر لٹریسی ریٹس آر 40%, 30%, 25%. اگر ایک اس طرح کا ملک بنا لے کہ جی ہم نے 100% کرنی ہے, 90% کرنی ہے, 99% کرنی ہے ایجوکیشن, ہر بندہ جو ہے وہ لٹریٹ ہو, تو یہ کرنے کے لیے پھر ایک تو پالیسی ہے کہ جی یونیورسل لٹریسی از اے پالیسی. اب پالیسی کو حاصل کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن میں بھی مختلف ڈیسیژنز ہوتی ہیں. اس میں ایک ڈیسیژن یہ ہو سکتی ہے کہ جی ہم نے اڈلٹ ایجوکیشن کی جو اسکیمز ہیں وہ لانچ کرنی ہے. ایک اور ڈیسیژن یہ ہو سکتی ہے کہ جی ہم نے ڈسٹنس ایجوکیشن کے ذریعے جو بہترین تعلیم ہے اس کو ملک کے کونے کونے میں پہنچانا ہے. ایک اور ڈیسیژن یہ ہو سکتی ہے کہ جتنے اسکولز اینڈ کالجز ہیں وہاں پر اتنی انویسٹمنٹ کی جائے, اتنی ریسورسز ڈالی جائیں اور اتنے اس کو اٹریکٹیو ایجوکیشن کو بنایا جائے کہ پیپل آر کمپیلڈ ٹو کم دیر. ایک اور ڈیسیژن یہ ہو سکتی ہے کہ جی ٹیچرس کو زیادہ بھرتی کیا جائے اور اسکول کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے. ایک اور ڈیسیژن یہ ہو سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ویسینٹی میں ان کو کچھ ایسی فیسلٹیز دی جائیں. ان کو اب کئی اسکیمز چلتی ہیں یونیورسل لٹریسی, بالخصوص جب پرائمری لٹریسی کی بات ہوتی ہے تو بچیاں جو ہیں ان کو گھی دیا جاتا ہے, ان کے والدین کو انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے غریب بچوں کو جو ہے وہ اسکول بھیجیں, مفت کتابیں دی جاتی ہیں. دیز آر آل پالیسی ڈیسیژنز اینڈ دیز آر پالیسی ڈیسیژنز ان اے پرٹیکولر سیکٹر. اسی طرح کے بے شمار سیکٹرز ہیں اینڈ اسی طرح امپلیمنٹیشن میں بھی کئی آپشنز ہوتی ہیں. سو ناؤ پکنگ اینڈ چوزنگ این آپشن is where decision making comes in, and the idea is to pick a particular option which will yield the best result. So یہ ڈیسیژن میکنگ کی نوعیت ہے. اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے مثال لی ہے اندرونی سطح پر, اس طرح بین الاقوامی سطح پر بھی اسٹیٹس جب آپس میں بھی انٹریکشن کرتی ہیں تو دے ڈیسائڈ, لیٹس سے 2 countries ڈیسائڈ ٹو ڈیولپ کلوزر اکنامک ٹائز. سو دے ول ڈیسائڈ کہ جی ہم اس سیکٹر میں ٹریڈ کو بڑھائیں گے. اب اس سیکٹر میں ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ آپس میں انٹریکشن جو ہے ایکسچینج آف مشینری کیا جا سکتا ہے, ایکسچینج آف پرسنل, ایکسچینج آف ٹیکنیشینز کیا جا سکتا ہے.
ایک دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ مکس اینڈ میچ کے ذریعے ایک پروڈکٹ کو کمپلیٹ پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے مینوفیکچرنگ یونٹس بن سکتے ہیں. سو دیز آر ویریس ٹائپس آف ڈیسیژنز دیٹ اسٹیٹس ٹیک آن اے ڈیلی بیسس. اینڈ اسینشلی ابھی جو دوسرا میں نے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جی امپلیمنٹیشن کی سطح پر اور جب پالیسی میکنگ ہو رہی ہو اس کی سطح پر ڈسیژنز جو ہیں وہ لی جاتی ہیں اینڈ ریگولرلی لی جاتی ہیں بٹوین اسٹیٹس اینڈ ود ان اسٹیٹس. Decision making determines a course of action which has important consequences. اب ظاہر ہے جب ہم بین الاقوامی سطح پر بات کر رہے ہیں تو یہ جو ڈیسیژنز ہیں یہ ان کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, بیکاز دا فیٹ آف دا انٹائر نیشن از ڈٹرمنڈ آن دا بیسس آف دیز بگ ڈیسیژنز. اگر ایک ملک ڈیسائیڈ کرے کہ وہ ایک اور ملک کے ساتھ فرینڈلی ٹائز کرنا چاہتا ہے, یا ڈیسائیڈ کرے کہ ایک ملک کے ساتھ وہ اپنے کانٹیکٹ کو لمیٹڈ کرنا چاہتا ہے یا الوف کرنا چاہتا ہے, اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ تقریباً ہر سٹیزن کو کسی نہ کسی طرح محسوس ہوگی, کسی نہ کسی شکل میں محسوس ہوگی. اینڈ کیونکہ اسٹیٹ کی لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو وین اے اسٹیٹ ڈیسائڈس ٹو ڈو ون تھنگ اٹ از آلویز ایٹ دا کاسٹ آف سم تھنگ ایلس. اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ کافی سیریس ہوتی ہے, اینڈ اٹ افیکٹس دا لائفز آف ملینز اپان ملینز آف پیپل. سو therefore decision making is an important thing, and decisions جو ہیں وہ it's a gray area. I mean one has to basically, it's hard to say کہ جی یہ فلاں decision جو ہے یہ بہت اچھی ہے, فلاں decision جو ہے وہ نہیں اچھی, کیونکہ it also depends on how then your decision is A, translated into reality, and B, what the reaction of the other state is to your state's decision. So اس کافی پیچیدگی ہے اس کے اندر, گرے ایریا ہے, اینڈ بیسکلی اس کی اگر آپ نے نوعیت کو دیکھنا ہو, اس کی سکسیس کی نوعیت کو دیکھنا ہو, تو یو سی کہ ایک اسٹیٹ نے جو اپنی نیشنل انٹرسٹ ڈٹرمن کی ہے اس کو کیا وہ اس ڈیسیژن کے ذریعے پروموٹ کر رہی ہے, پروموٹ کر سکتی ہے, اس کا کیا نتیجہ ہے. سو ہیئر از ون انڈیکیٹر ٹو ڈٹرمن کہ ایک اسٹیٹ نے جو ڈیسیژن لی ہے اس کا فائدہ کیا ہوا. وائل موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژنز آر ریفرڈ ٹو لیڈرشپس ایٹ دا ٹاپ, ویریئس کیڈرز آف ڈیسیژن میکرز آر نیڈیڈ ان آل انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز. اب جب ہم بات کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کی تو ایک آرگنائزیشن, ایک انسٹیٹیوشن جو ہے, اب جس طرح اگر ہم اسٹیٹ کو دیکھ رہے ہیں تو اسٹیٹ کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. ایگریکلچر کی الگ ڈپارٹمنٹ ہے, کامرس کی الگ ڈپارٹمنٹ ہے, انڈسٹریز کی الگ ڈپارٹمنٹ ہے, سائنٹیفک میٹرز کی الگ ڈپارٹمنٹس ہیں, سب برانچز ہیں ان کی. ناؤ بیسکلی یہ ایک پورا نظام ہے. اب اس نظام کے اندر, انسٹیٹیوشن کے اندر مقصد ہی یہ ہے کہ پالیسیز جو ہیں وہ بنیں, اور پالیسیز جو ہیں وہ بن کر پھر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اب اس میں پیچیدگیاں ہیں, کمزوریاں بھی ہوتی ہیں پالیسی بننے کی سطح پر, پالیسی کو ایکسیکیوٹ کرنے کی سطح پر, ریسورسز کرنچ بھی ہوتا ہے. کئی پالیسیز جو ہیں وہ نیک نیتی سے شاید بنتی ہیں بٹ ان کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. سو ہر قسم کی کمپلیکیشن ہوتی ہے. بٹ اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پالیسی میکنگ کی ڈیسیژنز کا تعلق ہے تو جو میجر بڑی بڑی پالیسیز ہیں وہ تو پالیٹیشین, سیاست دان, لیڈرز جو ہیں, منسٹرز جو ہیں وہ بناتے ہیں. اب وہ پالیسی جب بن جاتی ہے تو اس کے اندر پھر پالیسی کی جو امپلیکیشنز ہیں, پالیسی کی جو ڈے ٹو ڈے ڈیسیژنز ہیں وہ انسٹیٹیوشنل ادارے کرتے ہیں. وہ انسٹیٹیوشنل ادارے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ڈے ٹو ڈے پھر کیسے ایک پالیسی کو آن گراؤنڈ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. اگر پالیسی بن گئی ہے ٹو اچیو یونیورسل ایجوکیشن, تو ایجوکیشن کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو کیسے ہم امپلیمنٹ کریں, اس گول کو کیسے حاصل کریں. اینڈ اگر بین الاقوامی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں, ریجنل کوآپریشن کی فرض کریں اگر بات ہے, اگر اب آپ سارک کی مثال لے لیں, ساؤتھ ایشین کنٹریز کی جو ایسوسی ایشن ہے ریجنل کوآپریشن کے لیے, اگر وہاں پر لیٹ سے ٹریڈ کی اگر کوآپریشن ہے تو ٹریڈ کے لیے پھر ایک بالخصوص ایک انسٹیٹیوشنل ادارہ ہوگا which will then coordinate
between the concerned countries and try to implement the decision of enhancing trade. So essentially یہ انسٹیٹیوشنل سطح پر بھی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. لیڈرز جو ہیں وہ ڈیسیژن لیتے ہیں اینڈ امپورٹنٹ ڈیسیژنز جو پالیسی ڈائریکشن ہے وہ سیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ٹو انشور کہ پالیسی جو ہے وہ ایکچولی ریئلائز ہو, پھر وہ انسٹیٹیوشنز اداروں کا کام ہے, اور وہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ ادارے کام کر سکتے ہیں اور ملک کے اندر بھی یہ جو ادارے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں. So this is how decisions are taken in real life. In international relations, decisions are made concerning foreign policies which formulate directions for socio-economic activities and defense needs of individual states. Now, basically, international relations کے اندر ایک تو socio-economic, cultural لحاظ سے decisions ہوتی ہیں. اب فرض کریں اگر دو ملکوں کی آپس میں ٹینشن ہے, اس ٹینشن کو جو پھر ٹینشن کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو اس ٹینشن کی وجہ سے آپ کو اور بہت سی ڈیسیژنز نظر آئیں گی. پھر ممالک فرض کریں اگر آپ کو کولڈ وار کی مثال یاد ہے تو جب کولڈ وار ہاٹ ہونی شروع ہوئی تو یو ایس اینڈ یو ایس ایس آر نے پھر ڈیسیژنز لیں. انہوں نے ڈیسیژنز اس طرح کی لیں کہ جی اولمپک گیمز جو ہیں ایک بار ماسکو میں ہوئیں, ایک بار یو ایس میں ہوئیں, دونوں نے میوچلی بوائیکاٹ کر دیا ان گیمز کو. ایک لارج سینس آف پیرانویا جو تھا وہ نیوز کوریج میں نظر آتا تھا. ناؤ پھر اسٹیٹ کے جو اسپانسر جو میڈیا نیٹ ورکس تھے ان کو بھی یہ مطلب ایک قسم کی ڈیسیژن ملی ہوئی تھی کہ جی آپ نے بیسکلی یہ کرنا ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو give the implications of a political situation and try to represent that to the people. So essentially یہ جو پالیسی کی سطح پہ میں آپ کو اس کی اور ایک فوکسڈ مثال دیتا ہوں. اب فرض کریں ایک میڈیا کی سطح پر لیٹس سے اگر ایک میڈیا کا ایک سیل ہے in an international organization like let's say the World Bank or the UNDP, all these big organizations which work at the multilateral level, ان کے ایڈوکیسی کے میڈیا کے لیے ان کے نیوز رومز ہوتے ہیں, نیوز کلبز ہوتے ہیں, they have various programs by which they propagate their policies, and they now when they decide to do this they say کہ جی okay fine, we have seen that essentially it has been noticed around the world that there is a great link between poverty and disease. So disease and poverty کے درمیان جو لنک ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایڈوکیسی والے اینڈ میڈیا والے جو ہیں ان کو ایک انڈیکیٹر مل جائے گا کہ جی آپ لوگ جو ہیں آپ اس کو ذرا کرے دیں, اس لنک کو کازل فیکٹرز کے ساتھ جوڑیں. سو یہ ایک پالیسی کی ڈیسیژن ہو جائے گی. پھر اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے جو ہیں یہ ادارے جو ہیں یہ بیسکلی اس میں ظاہر ہے ریسورسز لگائیں گے اور انویسٹیگیشن تفتیش کے ذریعے یہ پھر دکھائیں گے کہ جی غربت جو ہے وہ بیماری کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, غریب لوگ جو ہیں وہ کیسے ان کو لیک آف ایکسیس ٹو ہیلتھ فیسلٹیز ہے, ان کو کیسے دے ہیو ٹو لیو ان انوائرمنٹلی ڈیگریڈیڈ سچویشنز and that has an ill effect on their health. So اس طرح کی implications جو ہیں یہ decision making کے تحت پھر نظر آتی ہیں, evidence جو ہے وہ نظر آتی ہے. Now between two states as well a decision can be made کہ basically ہم نے socio cultural تعاون کو بڑھانا ہے. اس کے لیے کیا decision ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کے جو میڈیا کے ادارے ہیں ان کو encourage کیا جا سکتا ہے کہ وہ stories دیں, human stories دیں, cultural stories دیں, and basically to try and promote understanding, greater understanding, a greater sense of harmony, the need for cooperation, and یہ پھر decisions کے ذریعے پھر جو ordinary citizen ہے اس کی لائف بھی, اس کے نظریے بھی متاثر ہوں گے. So یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم اکثر ہمیں یہ ان امپلیکیشنز کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہم ڈیسیژنس کو تو نہیں اتنا دیکھتے انلیس کوئی لیڈر بیان دے, مگر پھر آن اے ڈیلی بیسس وی سی the news coverage changing. I mean, for example,
two countries if their relations tho, تو اس کی وجہ سے نیوز کوریج جو ہے وہ بدل جاتی ہے. یو گیٹ ٹو سی ادر سائڈز آف دا اسٹوری, more positive sides. You see a portrayal of another country in a more positive manner. Now that is done through a decision. آپ کو ایک بیان تو لیڈرز کا نظر آ جائے گا کہ جی ایک علاقے کے اندر کوپریشن ہونی چاہیے, there should be promotion of goodwill. بٹ اس کے اندر پھر انسٹیٹیوشنل سطح پر جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ڈیسیژنز ہوئیں گی کہ آپس میں جو پریس کلبز ہیں وہ ان کے جو ہیں ایکسچینجز بڑھ جائیں, صحافی جو ہیں یہاں آئیں, ان کے صحافی جو ہیں وہ یہاں آئیں, ہمارے صحافی ادھر جائیں. پھر جس طرح کی سٹوریز آپ کو جو ہے وہ ٹینشن جو ہے, لیک آف ٹینشن تھو جو ہے ریلیشن شپس میں وہ نظر آئے گا. And you saw a lot of this. I mean, let's talk about the Cold War. Obviously, in every region, I mean, one can find examples. You can think of the case of the subcontinent, and you have excellent examples. But let's refer, I mean, to the idea of the Cold War again. And Cold War ke dauran, now I'll give you a bit of a negative example. Ab Cold War ke dauran, there was socio-cultural hype thi. There was a genuine fear of the other side. The communists felt that the West was trying to capitalize everything all across the world, and in the West, in the Western countries, in Western Europe and the US, there was a genuine fear that there was going to be a communist takeover of the world. And ایک sense of paranoia جو تھا وہ create ہو گیا تھا. اس کی socio-cultural implication یہ تھی کہ even citizens started thinking like this. Citizens in the US thought that communists were bad people. And یہ جو paranoia ہے, now this was based on a socio-cultural decision. I mean, to basically to not promote exchange, to not promote understanding, because ایک tension تھی, بین الاقوامی سطح پر ٹینشن تھی. سو اس کی امپلیکیشنز جو ہیں ڈیسیژنس کی, یہ آئی وانٹ کہ آپ لوگ جو ہیں آپ دیکھ تو رہے ہوں گے, اپنے ارد گرد ایکسپیرئنس بھی کر رہے ہوں گے, بٹ اب آپ اس کو ایک اور اینگل سے اب آپ لوگ سمجھ سکیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اکثر ممالک یہ کرتے ہیں. اب ڈیفینس کی جو نیڈز ہوتی ہیں, اب دفاع کی جو نیڈز ہیں, اب اس کے اندر ڈیسیژنز لی جاتی ہیں. دیز آر ہارڈ ڈیسیژنز ٹو میک بیکاز ریسورسز جو ہیں وہ محدود ہوتی ہیں. اب ڈیفینس پہ جو خرچہ ہوگا, پھر باقی جو اخراجات ہیں وہ اسٹیٹ کو کرب کرنے پڑیں گے. سو دیز آر اگین سیریس ڈیسیژنز دیٹ ہیو ٹو بی میڈ. سو اب ہم نے تھوڑا سا دیکھ لیا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کیا ہوتی ہے, اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں بین الاقوامی سطح پر جو اسٹیٹس کو ٹف چوائسیز میک کرنی پڑتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. Basically, I mean, one thing to realize from the previous lectures is that all states, particularly جو ہم نے realist perspective جو mention کیا ہوا ہے, اس کے according to یہ ہے کہ it's a kind of a jungle out there. So every state has to try and ensure its best national interest, to safeguard its national interest. National interest کو safeguard کرنے کے لیے کئی قسم کی decisions ہو سکتی ہیں. Economic نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں, ڈیفینس کی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انٹیکٹ کرنے کی آبویسلی سب سے سپریم نیشنل انٹرسٹ ہے. اینڈ دین اف یو ریمبر کہ اس سوورینٹی کو سیف گارڈ کرنے کے علاوہ, جو کہ ایک پرائمری اور بیسک اور فنڈامنٹل انٹرسٹ ہے, اس کے علاوہ کافی پالیسی اسپیس ہوتی ہے, کافی مختلف قسم کی ڈیسیژنز جو ہیں وہ اسٹیٹ لے سکتی ہے. اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ ایک سپر ملٹری سپر پاور بننا چاہتی ہے. اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ اکنامک سطح پر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتی ہے, اپنے اکنامک حالات کو بہتر کرنا چاہتی ہے. اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ اندرونی طور پہ ہیومن ریسورسز کے اندر اپنے ملک کے جو سٹیزنز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر وسائل کو زیادہ خرچ کرنا چاہتی ہے. سو اسٹیٹس ہیو لاٹس آف these decisions, and then they also have various options when it comes to interacting with other states. So یہ ہے decision making international relations کے لحاظ سے. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا لے کے جاؤں گا towards types of decisions in international relations, کہ conceptually کس کس قسم کی decisions جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر جو ہیں وہ لی جا سکتی ہیں.
Programmatic decisions. These are taken after careful deliberation of stated goals and consideration of alternatives. کئی تو جو ڈیسیژنز نظر آتی ہیں اسٹیٹس جو لیتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے لحاظ سے وہ ہوتی ہیں پروگرامیٹک یعنی کہ وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کس قسم کے پروگرام پہ امبارک کیا جائے. کیا کوئی اکنامک کوآپریشن کا پروگرام ہے, کیا کوئی ڈیفینس کوآپریشن کا پروگرام ہے, کس قسم کا پروگرام جو ہے وہ فیزیبل ہے جس سے ایک اسٹیٹ کی اپنی نیشنل انٹرسٹ بھی جو ہے وہ پروموٹ ہوگی. سو یہ تو ہوگی پروگرامیٹک قسم کی ڈیسیژن. اب یہ ڈیسیژن جو ہے یہ اتنی ایزیلی نہیں لی جاتی. اب جب ہم اسٹیٹس کا آپس میں انٹریکشن دیکھتے ہیں تو وی سی کہ ویری سلولی دے موو اینڈ میک پرٹیکولر ٹائپ آف اے پروگرام, پرٹیکولر ٹائپ آف اے پالیسی. اب اس کے اندر بہت سی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. اسٹیٹس آئی مین اٹ از ناٹ ویری ایزی ٹو گیج کہ کیا چیز جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ اینڈ پروموٹ کرے گی, کیونکہ اٹ از اے کانٹیکٹ ناٹ اونلی of a single state, it is the contact of one state with another state, and in many cases multilateral contacts ہوتے ہیں. صرف دو states bilaterally بھی interact نہیں کر رہی ہوتی, 5-6 states یا اس سے بھی زیادہ states جو ہیں وہ اکٹھا ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر پروگرام کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے کافی پیچیدگی آ جاتی ہے کام میں. مختلف قسم کے بالخصوص جب آلٹرنیٹیوز ہوں تو پھر ان آلٹرنیٹیوز اینڈ جو آلٹرنیٹیوز ہیں ان کی جو تنقید ہے اس کو دیکھ کر پھر جو بیسٹ فیزیبل آپشن لگتی ہے جس میں ہر کسی کے لیے انٹرسٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہو, اس کو نیگوشیٹ کرنا اور پھر ایک پروگرام بنانا یہ ایزی چیز نہیں ہے. مگر یہ بین الاقوامی سطح پر اس طرح کے آپ کو فیصلے جو ہیں وہ اور اس طرح کے فیصلے کرنے کی کوشش جو ہے آپ کو نظر آئے گی. مثال کے طور پہ آپ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ایک ادارہ ہے, آپ اس کا ایک مینٹل نوٹ لے لیں اور ذرا تھوڑا سا اس کو آپ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی اس کو مینشن کیا ہے, اب آپ تھوڑا سا اس کو ریسرچ بھی کر لیں اور اس کی مثال کو دیکھ لیں کہ وہاں پر اب ٹریڈ کی پروموشن کے لیے کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں کتنی پارٹیاں جو ہیں ان کا شمار ہے, اور اس کے اندر پھر تضاد بھی آ جاتے ہیں. مختلف ٹائپس آف کنٹریز وانٹ ٹو انیشیٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف پروگرامس thinking that these are the programs which are in the benefit of their own interests. And یہ جو پھر یہ فیصلے جو ہیں یہ کافی پیچیدہ ہو جاتے ہیں, اور ان ڈیسیژنز اور ان پروگرامس کو بنانا از ناٹ ایزی, بٹ دس ہیز ٹو بی ڈن. I mean because we live in a complicated and integrated world جہاں پر پروگرامز جو ہیں وہ بنانے پڑتے ہیں اور پروگرامز کو پھر امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے if we want to keep existing in the world and remain integrated in the world. So کوئی بھی انسان جو ہے وہ بھی آئلینڈ نہیں ہے, اسی طرح کوئی اسٹیٹ بھی جو ہے وہ آئلینڈ نہیں ہے. And in this world with the kind of technology and interaction that we have, it is impossible for a state to remain isolated. So it needs to embark on programs, cooperate regionally, cooperate globally in the attempt to basically safeguard and to promote its interest. And that is very challenging. That is challenging to do. So ایک تو یہ ہو گیا کہ پروگرام کی سطح پر پروگرامیٹک فیصلے جو ہیں کیے جاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اور وہ پروگرامیٹک فیصلے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. Crisis decisions. These are decisions taken in times of grave threat for which there has been no pre-planning. With little luxury of time, crisis decisions can require ad hoc responses. کئی decisions جو ہیں we know international relations میں, if we look at the world is unpredictable. The world is unpredictable, it is also unstable. مطلب we don't live in a perfectly peaceful, harmonious world. I mean, one wishes for it, but one has not been able to achieve it so far. I mean, we live on a very turbulent planet. ہم سب کو اس چیز کا علم ہے. نیچرلی بھی
کیٹاسٹرفیز ہوتی ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں دنیا میں, اور مین میڈ بھی پرابلمز ہیں دنیا میں. اینڈ اسٹیٹس کا انٹریکشن جو ہے وہ بھی اکثر اسموتھ نہیں ہوتا. دے آر لاٹس آف ٹینشنز, لاٹس آف رفٹس, لاٹس آف آرگیومنٹس, لاٹس آف ڈسینٹ, لاٹس آف ڈسگرنٹلمنٹ. مطلب سچویشن پیچیدہ ہے. سو اس کو دیکھتے ہوئے کئی بار کرائسس ڈسیزنز جو ہیں, گریو تھریٹ, سڈن ایسی سچویشن بن جاتی ہے بین الاقوامی سطح پر دیٹ اسٹیٹس ہیو ٹو میک ویری سیریس ڈسیزنز. اگر اب آپ پاکستان کے پالیٹکس کو دیکھیں تو پوسٹ سپٹمبر 11 میں یو ول ریئلائز دیٹ پاکستان ہیڈ ٹو میک ویری کوئک اینڈ ویری سڈن اینڈ ویری سیریس چوائسز. سو ناؤ بیسکلی اس ماحول میں سارے ممالک جو ہیں ایٹ گیون ٹائمز ان کے اوپر ایسی مصیبت پڑتی ہے کہ ان کو ایک کرائسس میں ڈیسیژن لینی پڑتی ہے. اب جو کرائسس ڈیسیژن ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ پری پلان نہیں ہو سکتی. وہ اس لیے پری پلان نہیں ہو سکتی کہ کرائسس کا مطلب ہی یہ کہ اچانک کوئی چیز جو ہے جو نہیں پریڈکٹڈ تھی وہ ہو جاتی ہے. اب اسٹیٹسمین جو ہیں اینڈ جو پولیٹیکل افیئرس کو جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں وہ تھوڑی بہت پری پلاننگ اینڈ اینٹیسپیشن تو کرتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہوا تو ہم یہ کریں گے, مگر کئی بار جو چیز ہوتی ہے وہ انپریڈکٹیبلی بھی ہو جاتی ہے. سو اس وقت پھر پری پلانڈ جو ہے ڈسیزن ایک پالیسی کے تحت نہیں ہوتی, یہ ایک اچانک گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر جو اسٹیٹس اپنی گٹ فیلنگ کے ذریعے ایک ڈسیزن لیتی ہیں, تھنکنگ, اور ان کے لیڈرز لیتے ہیں تھنکنگ دیٹ دس ول be the best decision to take under given circumstances. and کئی بار غلطیاں بھی اسٹیٹس کر جاتی ہیں اینڈ پھر نتیجتاً ان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہو جاتے ہیں. سو یہ بھی ہوتا ہے, مگر بیسکلی کرائسس سچویشن میں دنیا میں ہم ایسے رہتے ہیں کہ اس میں کرائسس سچویشن اکثر ہوتی ہے, اور کرائسس سچویشن میں اسٹیٹس کو فیصلہ کرنا پڑتا. ٹیکٹیکل ڈیسیژنز, دیز ڈیسیژنز آر ڈیرائیوڈ فرام پروگرامیٹک ڈیسیژنز. ٹیکٹیکل ڈیسیژنز آر سبجیکٹ ٹو ریویژن, ری ایویلیویشن اینڈ ریورسل ڈپینڈنگ آن آؤٹ کمز. اب جہاں پر پروگرامیٹک فیصلے کیے جاتے ہیں کہ ایک پروگرام کے ذریعے, ایک پلان کے ذریعے, ایک پالیسی کے ذریعے کام ہو رہا ہے, اس کے اندر پھر ٹیکٹیکل ڈیسیژنز لی جاتی ہیں. ٹیکٹیکل ڈیسیژنز آر مور ڈے ٹو ڈے ڈیسیژنز. دے آر ایک جنرل پالیسی گائیڈ لائن کے تحت پھر ڈے ٹو ڈے جو پالیسی امپلیکیشنز ہیں ان کو جو ہے کہ کس طرح کے پروجیکٹ کیسے چلائے جائیں, یہ جو ہر روز کے اور جو پھر حالات کو دیکھتے ہوئے کیسے جو ہے وہ اپنے فیصلوں کو تھوڑا سا مختلف کیا جائے, یہ بیسکلی اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو ڈیسیژنز ہیں یہ ٹیکٹیکل سطح پر ہوتی ہیں. اور یہ ادارے جو ہیں جو انوالوڈ ہوتے ہیں ایک پروگرام کو چلانے میں وہ اس طرح کی ڈیسیژنز کرتے ہیں. اور ٹیکٹیکل ڈیسیژنز جو ہیں وہ ریوائز بھی ہو سکتی ہیں. اگر ایک گول ہے, گول کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایکشن لیا گیا ہے اور وہ ایکشن جو ہے اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہو رہا, تو پھر ٹیکٹیکلی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جی کوئی اور ایکشن کیا جائے, یا ایکشن کو ذرا تھوڑا سا تبدیل کیا جائے کہ اس ایکشن سے جو نتیجہ ہے وہ وہی نکلے جو ہم چاہتے ہیں. سو اس طرح کے فیصلے جو ہیں یہ ٹیکٹیکل سطح پر اداروں کے ذریعے کیے جاتے ہیں ان آرڈر ٹو ٹرائی اینڈ انشور پرٹیکولر گولز. اینڈ انٹرنیشنل سطح پر بھی یہ ٹیکٹیکل فیصلے جو ہیں یہ نظر آتے ہیں اور لیے جاتے ہیں. سو اب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جی کس قسم کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. اب میں آپ کو چند فلسفے یا چند اپروچز دکھاؤں گا جن کے ذریعے لیڈرز جو ہیں جب وہ فیصلے کریں یا جو ادارے فارم ہوتے ہیں ڈیسیژنز کے لیے جب وہ حرکت کرتے ہیں تو وہ کسی اپروچ کے ذریعے حرکت کرتے ہیں. اب فرض کریں اگر آپ ورلڈ بینک کی ہم نے پہلے مثال لی تھی, اب ورلڈ بینک جو ہے اس کا ایک فلسفہ ہے, ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے. ورلڈ بینک بلیوز ان لبرلائزیشن. اس کا گول ہے
to remove poverty, to increase growth, and it thinks کہ اگر economic liberalization ہوگی اور بزنس اپرچونیٹیز بہت ساری ہوں گی، پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے گا، اس کے ذریعے اکنامک گروتھ ہوگی اور اکنامک گروتھ کے ذریعے پاورٹی ریڈیوس ہوگی. مطلب یہ بہت سی اس کے اندر جو ہیں وہ پیچیدگیاں ہیں، ڈیٹیلز ہیں، اسپیسیفیکیشنز ہیں، امپلیکیشنز ہیں، مگر ہم وہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے. اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں ورلڈ بینک کے کام میں، آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں اور جا کر دیکھیں کہ وہ کس کس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں. مگر ان کی بائی اینڈ لارج جو ان کی موٹی اپروچ ہے، مطلب موٹے موٹے لفظوں میں وہ اپروچ جو ہے وہ لبرلائزیشن کو انکریج کرنے کی اپروچ ہے. سو یہ جو آئیڈیا ہے یہ بیسکلی ذہن میں رکھیں کہ ڈیسیژنز جو ہیں وہ ایک فلسفے کے تحت ہوتی ہیں. جس طرح ہم جب ڈیسیژن لے رہے ہوں تو ہم جس طرح کی ڈیسیژن لیں گے وہ ہماری ٹیمپرامنٹ پر، وہ ہماری سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے. سو اسی طرح اسٹیٹس کی جو ٹیمپرامنٹ اینڈ سوچ ہے وہ ان کے فیصلوں کو انفلوئنس کرتی ہے. اور بین الاقوامی سطح پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اسٹیٹس فیصلے کرتی ہیں اور ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو اس میں چند گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، چند فلسفے ہیں جن کے تحت ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. سو اب ہم چلتے ہیں ان اپروچز کی طرف جو پرومیننٹ اپروچز جو نظر آتی ہیں بظاہراً ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے، ان کو دیکھتے ہیں. Decisions taken in IR can be located within methodological and historical frameworks. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈیسیژنز انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہیں ان کو آپ کیٹیگرائز دو طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک آپ طریقے جس سے آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو وہ ہے میتھڈ کا، دوسرا ہے ہسٹری کا. ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ جی اچھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں تو ایک تو آپ دیکھیں گے کہ جی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اوور ٹائم، آپ دیکھیں جی پچھلے 200 سالوں میں بین الاقوامی سطح پر کیسے فیصلے ہوئے اور کب ہوئے. تو یہ تو ہو گئی ہسٹوریکل اپروچ. دوسری اپروچ جو ہے وہ ہے میتھڈ کی، کہ آپ دیکھیں کہ جی ٹائم جو ہے وہ چلیں ٹھیک ہے، مگر اگر ٹائم میں بھی آپ دیکھیں تو کئی جو فیصلے ہیں وہ بار بار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سو وہ جو جس قسم کے فیصلے ہیں وہ ایک میتھڈ ہے. سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ 100 سال پہلے ہوا یا 200 سال پہلے ہوا، طریقہ جو ہے وہ بیسکلی بائی اینڈ لارج سملر ہے. سو اس کے بیسس پہ بھی کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے فیصلوں کی، پرومیننٹ اپروچز کی. سو یہ میتھڈولوجیکل فریم ورک یا ہسٹوریکل فریم ورک جو ہیں یہ دو طریقے ہیں بائی اینڈ لارج ٹو سی کہ ڈیسیژنز جو ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. A traditional or historical approach to decision making is essentially descriptive. It focuses on the external behavior of states based on its particular historical, social, geographic imperatives. اب جو ہسٹوریکل اپروچ ہے ڈیسیژن میکنگ کی وہ بیسکلی ایک ٹریڈیشن کے تحت جو اپروچ بنی ہوئی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ ڈسکرپٹیو ہے، وہ ڈسکرائب کرتی ہے چیزوں کو، کیونکہ اس میں بیسکلی یہ ہے کہ میتھڈ کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جاتا کہ جی کو بیئر بون میتھڈ ہوتا ہے. وہ دیکھا جاتا ہے کہ جی فیصلہ کیا تھا اور فیصلہ جو تھا وہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، اور کیوں کے لیے پھر دیکھا جاتا ہے کہ جی ایک ملک جو ہے وہ کہاں سچویٹڈ ہے، اس کے کیا حالات ہیں، اس کی کیا ہسٹری ہے، اور اس کے بیسس پہ اس کے فیصلے کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں دیکھیں تو یہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے. جب اسٹیٹس کے انٹریکشن کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کو بیسکلی بائی اینڈ لارج اس فیصلے کو ایک ٹائم پیریڈ میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ جی اس وقت یہ حالات تھے، اس وقت جو اسٹیٹ تھی وہ ان حالات سے گزرتے ہوئے اس موقع پر آئی تھی، باقی اس کے ارد گرد یہ ہو رہا تھا اور اس لیے اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا. سو اس طرح کے جو مختلف امپورٹنٹ فیصلے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کو پھر ہسٹری کے سینس میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے. سو ایک تو یہ اپروچ ہے.
جو ہسٹوریکل اپروچ ہے یا ٹریڈیشنل اپروچ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈیسیژن میکنگ کو دیکھنے کے لیے. The traditional approach assumes that decisions are made by designated decision makers and that the decision making process itself influences decision making alternatives. اب جو ہسٹوریکل یا ٹریڈیشنل اپروچ ہے ٹورڈز ڈیسیژن میکنگ وہ یہ اسیوم کرتی ہے کہ جو نامینیٹڈ جو اسپیشل لوگ ہیں جو ڈیسیژنس جن کو ڈیسیژنس لینے کا اختیار ہے وہ ڈیسیژنس لیں گی, وہ چاہے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے وہ انڈیویجولز ہیں. سو بیسکلی ٹریڈیشنل اپروچ جو ہے اٹ بیسکلی فوکسز اٹس اٹینشن آن لیڈرز اینڈ آن انسٹیٹیوشنز دیٹ میک ڈیسیژنز. اینڈ یہ جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے یا ہسٹوریکل اپروچ ہے ٹورڈز ڈیسیژن میکنگ وہ اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ یہ جو لیڈرز ہیں اور جو ادارے ہیں ان کا بھی ڈیسیژن کے اوپر جو ہے وہ خاصا انفلوئنس ہے. جس طرح کے لوگ ہیں, جس طرح کے انڈیویجول لیڈرز ہیں اور جس طرح کے ادارے ہیں جو کریٹڈ ہیں ایک ملک کے اندر, ان کا پھر اثر ہوتا ہے آن دا ٹائپس آف ڈیسیژنز دیٹ آر فارمولیٹڈ. اگر ایک لیڈر جو ہے وہ بہت اس کا فوکس جو ہے وہ اکنامکس پہ ہے تو وہ اس کی جو ڈیسیژنز ہیں جب وہ ڈیسیژن میکنگ کرے گا تو وہ اکنامکس کو بہت اہمیت دے گا ان پلاٹنگ آؤٹ دا فیوچر ڈائریکشن آف اے کنٹری. اگر کوئی اور کسی اور ذہن کا لیڈر ہے تو وہ اپنے ذہن کے مطابق اینڈ واٹ ہی فیلز دا نیشنل انٹرسٹ آف دا کنٹری وہ ان آئیڈیاز کے مطابق ڈیسیژن لے گا. سو اس کی ڈیسیژن بیسکلی جو آؤٹ کم ہوگی ڈیسیژن کی وہ ایک لیڈر کی سوچ سے یا اس کے جو ادارے ہیں ان کی سوچ سے انفلوئنسڈ ہوئے گی. یہ ٹریڈیشنل اپروچ جو ہے جب یہ ڈیسیژنز کو دیکھتی ہے بین الاقوامی سطح پر تو اٹ آلسو ٹرائز ٹو دین پے اٹینشن ٹو دا ٹائپس آف لیڈرز ہو میڈ دیٹ ڈیسیژن, ٹو دا ٹائپس آف انسٹیٹیوشنز دیٹ میک دیٹ ڈیسیژن. اب فار ایگزامپل اگر آپ ورلڈ بینک کی بات کریں تو ورلڈ بینک نے اگر پاورٹی ایلیویٹ کرنی ہے تو اٹ ول ٹرائی ٹو ایلیویٹ پاورٹی بائی مینز آف پروموٹنگ گروتھ, بائی مینز آف لبرلائزیشن, بائی مینز آف اکنامک لبرلائزیشن, بائی ٹرائنگ ٹو پروموٹ انٹرنیشنل ٹریڈ. اگر کوئی اور اگر ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے which is concerned with the idea of poverty, so it will have a rights based approach towards poverty. It will say کہ جی پاورٹی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو زمین نہیں دی جاتی, ان کے جو اختیار ہیں ان کو نہیں ملتے, ان کی کو بات نہیں سنتا. سو جب تک ہم انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے وہ غریب ہی رہے گا. چاہے ملک میں جتنی خوشحالی ہوگی غریب کو کوئی کچھ نہیں دے گا. سو ہمیں اس کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کی اہمیت کو ریئلائز کرنا چاہیے اور ہمیں وہ اختیار دینے چاہیے غریب لوگوں کو, پھر وہ خود بخود امیر ہو جائیں گے یا ان کے حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے. سو یہ اب مختلف قسم کی ڈیسیژن ہو گئی ہے ڈپینڈنگ آن دا انسٹیٹیوشن دیٹ از میکنگ اے ڈیسیژن. سو انٹرنیشنل اگر آپ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں لائک دا ورلڈ بینک, اس کی اکنامک ڈیسیژنز ہوئیں گی, اکنامک پالیسیز ہوئیں گی. اینڈ اگر آپ ہیومن رائٹس بیسڈ پرسپیکٹو کی بات کر رہے ہیں وہاں پر رائٹس بیسڈ پرسپیکٹو ہوگا. وہاں پر یہ انشورنس کی بات ہوئے گی کہ بیسکلی اے سٹیزن گیٹس ہز بیسک رائٹس. آئی مین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن میں وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ لینڈ ریفارم. سو بیسکلی مختلف ڈیسیژنز ول بی میڈ by مختلف people, I mean people meaning leaders, and by the institutions that are in place. The scientific approach seeks to identify coherent variables which affect the decision making process. جو سائنٹیفک اپروچ ہے یہ ہم آپ کو یاد ہوگا ہم نے دو چیزوں کی بات کی تھی, ایک ہسٹری کی ایک میتھڈالوجی کی یعنی کہ میتھڈ کی. اب جو میتھڈولوجیکل اپروچ ہے ٹورڈز ڈیسیژن میکنگ وہ بیسکلی اپروچ ہے سائنسی سی, ایک سائنٹیفک اپروچ ہے. وہ میتھڈ کے اوپر فوکس کرتی ہے. اٹ ڈز ناٹ ڈسکرائب دا لارجر سچویشن, اٹ بیسکلی cuts down to the bone
to the basic bottom line a decision. It sees کہ جی decision کے جو crucial variables ہیں وہ کیا ہیں, اور یہ variables جو ہیں یہ اور جگہوں پر نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. So basically scientific یا میتھڈولوجیکل اپروچ جو ہے وہ ہسٹری کو نہیں دیکھے گی. اٹ ول بیسکلی سی کہ جی جو جیسے بھی فیصلہ جو ہے, جس نے بھی فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے کے اندر کیا چیزیں تھیں. سو فیصلے کو دیکھنے کے لیے بیسکلی ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر بنا ہوا ہے تھرو دا سائنٹیفک اپروچ. ہم اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کرتے ہیں. The scientific approach has identified 5 crucial variables in this regard. اب scientific approach نے 5 variables بنائے ہوئے ہیں. It does not describe decisions of various countries and decisions of various countries taken with regards to international relations. It just looks at the decision, and کوئی بھی فیصلہ جو ہے, اگر ممالک نے آپس میں کوئی بھی فیصلہ کیا ہے, وہ اس فیصلے کو پکڑ کر میتھڈولوجیکل یا سائنٹیفک اپروچ جو ہے وہ اس میں 5 چیزیں دیکھے گی. 5 چیزیں جو دیکھے گی اس میں سے اب ہم پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ پہلا ویریبل جو ہے وہ کیا ہے, جس کو سائنٹیفک اپروچ سے دیکھا جا سکتا ہے ڈیسیژن میکنگ کے لحاظ سے. ایڈیوسنکریٹک ویریبلس focus on individual personality characteristics of decision makers. اب یہ جو idiosyncratic factors ہیں یہ basically historical approach بھی یوز کرتی ہے, بٹ historical approach اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ جی decision makers and institutions جو ہیں وہ decision کو انفلوئنس کرتے ہیں. اس لیے جب وہ ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہے ایک ڈیسیژن کو, وہ ان لوگوں کی بات کرتی ہے. اب جو میتھڈولوجیکل اپروچ ہے وہ یہ اسی چیز کو, اسی انفلوئنس کو ایڈیوسنکریٹک فیکٹر سمجھتی ہے کہ جی ہر جگہ پر تھوڑا سا جو ہے وہ انسانی اور انسانی اداروں کا جو انفلوئنس ہے وہ فیصلے میں آپ کو نظر ہمیشہ آئے گا. سو آپ سب سے پہلے اس ذرا جو سلائٹ یہ جو انفلوئنس ہے اس کو آپ دیکھیں, یہ ایک فیکٹر ہے کسی بھی ڈیسیژن کو دیکھنے کے لیے. سو یہاں پر بھی آپ کو اعتراف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے انفلوئنس کا, اور بالخصوص اس لیے نظر آ رہا ہے کہ کرائسس میں جب سچویشن ہوتی ہے تو وہ انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے تھرو اتنی زیادہ نہیں ہوتی, وہ بیسکلی سڈنلی ہوتی ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ زیادہ سوچ بچار کا موقع نہیں ملتا, یا ایک ادارے کو یا ادارے کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو یا اسٹیٹ کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹ فیصلہ از ڈیٹرمنڈ بائی اینڈ لارج not through formulation of policy but based on a sudden process. So because of this fact idiosyncratic factors کو دیکھنا لازمی ہے even for a methodological perspective. Role variables focus on defined expectations of decision makers and opinion makers like diplomats, politicians and media who influence the output of policies. Roles are often important in programmatic decisions. Role variables میں یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی جو ڈیسیژن میکر ہے اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اینڈ اس کا جو نظریہ ہے وہ بیسکلی پروگرامیٹک سطح پر بھی خاصا آؤٹ پٹ کو انفلوئنس کر دیتا ہے. سو ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے بالخصوص ڈپلومیٹس کی, بالخصوص میڈیا کی, اور اس کا انفلوئنس آن ڈے ٹو ڈے ڈیسیژنس کیا ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. جب اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو جو نتیجتاً جو ڈیسیژن ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. دیٹ از ناؤ another way of looking at decisions, to consider what role was played by individuals and individual institutions in a decision. So یہ ایک اور طریقہ ہے, ایک ویریبل ہے, رول کا ویریبل, ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈیسیژنز انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیسے ہوتی ہیں. پھر بیوروکریٹک ویریبلز ہیں. دیز focus on processes and structures of government institutions and how they influence foreign policy. اب یہ جو بیوروکریٹک فنکشن ہے اس کو بیسکلی ایک محدود فوکس کے ذریعے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی جو بیوروکریسی کا جو اسٹرکچر ہے وہ فیصلے کو
کس حد تک امپلیمنٹ کر رہا ہے, کس حد تک اس کی انفیشنسی ہے جس کی وجہ سے ایک فیصلہ جو ہے وہ تکمیل پر نہیں پہنچتا, اس کا رزلٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اس طرح کی جو ساری کنسیڈریشنز ہیں یہ بیوروکریٹک فنکشن کے اوپر فوکس کرنے سے نظر آتی ہیں. سو یہ جو میتھڈولوجیکل پرسپیکٹو ہے اس میں رولز کو دیکھا جا رہا ہے, بیوروکریسی کو دیکھا جا رہا ہے, اینڈ جو انڈیویجول ایڈیوسنکریٹک بیہیویئر ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. نیشنل ویریبلز لائک جیوگرافک لوکیشن, سائز, نیچرل ریسورسز, population characteristics of individual nations also influence decisions. For example, a strategically located nation must be assertive itself or ensure protection of a bigger power. An insular state tends to avoid alliances. Populist states tend to be expansionists. اب کچھ نیچرل وجوہات ہیں جو ڈسیزنس کو انفلوئنس کرتی ہیں. اگر ایک ملک کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں تو وہ ملک جو ہے وہ ذرا ایکسپینشنسٹ اس کا ذہن ہوگا, اس کی ڈیسیژن میکنگز جو ہیں وہ اپنی انفلوئنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں گی, اس لیے کہ وہاں پر تعداد بہت ہے. اگر ایک ملک جو ہے وہ بیسکلی اگر ایسی جگہ پر ہے جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے تو اس یا ملک کو اسرٹیو ہونا پڑے گا یا اس کو کسی ایک اور بڑے ملک کی مدد چاہیے ہوگی, ورنہ وہ کانسٹنٹلی انڈر تھریٹ رہے گا کیونکہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ بہت پریشس سمجھی جاتی ہے. سو یہ جو فیصلے ہیں یہ آپ کو بیسکلی نیشنل ویریبلز کے تحت سمجھ آتے ہیں. سو میتھڈولوجیکلی نیشنل ویریبلز جو ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. Systematic variables, external variables like the prevailing world order, international regulatory frameworks, power balances are also vital in terms of foreign policy. اب foreign policy میں systematically جو larger picture ہے دنیا کی اس کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے اس کی انفلوئنس بھی جو ہے وہ ایک فیصلے پر, ایک ملک کے فیصلے پر, ان اسٹیٹس کے آپس میں فیصلوں پر جو ہے وہ حاوی رہتی ہے ہمیشہ. سو یہ میتھڈالوجی کے تحت اس کو سسٹمیٹک ویریبل کہا جاتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز, پریشر گروپس, پبلک اوپینین آر ریکگنائزڈ ٹو انفلوئنس ڈیسیژن میکنگ پروسیسز مچ مور ان ڈیموکریٹک دین اتھارٹیرین اسٹیٹس. اب بیسکلی جہاں تک بائی اینڈ لارج ہم ایک جنرلائزیشن کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اتھارٹیرین اسٹیٹس جو ہیں جہاں پر اتھارٹی جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے, ان کو جمہوریت, پبلک اوپینین, پریس جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس سے اتنا غرض نہیں ہے. وہ پریس کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ اتنی آزادی ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اوپینینز کو ایکسپریس کر سکیں. سو یہ جمہوری ممالک یا جو سلائٹلی اوپن ممالک ہیں وہ زیادہ بادر ہوتے ہیں, اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے ہیں ان دا لائٹ آف پبلک اوپینین. سو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈسیزنز لینے کے مختلف فیکٹرز ہیں. اب آپ نے یہ ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ میتھڈولوجیکل فیکٹرز اینڈ دوسری طرف جو ٹریڈیشنل اپروچ یا ہسٹوریکل اپروچ ہے ان میں فیکٹرز جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں, صرف اس کو دیکھنے کا طریقہ مختلف ہے. سائنسیسی جو طریقہ ہے اس نے 5 اہم چیزیں جو ہیں جو ہسٹری میں دیکھی جاتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ویریبل کا نام دے دیا ہے, اینڈ یہ کہا ہے کہ ہر جگہ کسی بھی فیصلے کو بین الاقوامی سطح پر دیکھنا ہو تو ان 5 چیزوں کو دیکھنا لازمی ہے. اینڈ آپ ان 5 چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بین الاقوامی سطح پر فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے, کیسے ہے, کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. اینڈ ہسٹوریکل اپروچ جو ہے وہ یہی چیزیں جو ہے وہ ڈسکرپٹیو سینس میں دیکھتی ہے. سو بائی اینڈ لارج امپورٹنٹ کنسیڈریشنز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ لیڈرز کا رول, اداروں کا رول, ایک موجودہ حال کیا ہے اندرونی اور انٹرنیشنلی, واٹ از دا پریویلنگ سسٹم انڈر وچ اسٹیٹس ہیو ٹو انٹریکٹ. سو ناؤ دس از بیسکلی ڈیسیژن میکنگ. ہم نے کنسیپشلی اس کے اوپر کافی باتیں اس لیے کی ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جب ڈیسیژنز ہوتی ہیں
جب اسٹیٹس فیصلے کرتی ہیں تو ایک دو لوگ متاثر نہیں ہوتے, the lives of millions are affected. Hence it is obviously a very important subject that deserves our attention. تو اسی ٹاپک کے اوپر ہم تھوڑی سی بات چیت جو ہے وہ اور کریں گے. آج کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آج کے لیے مجھے آپ اجازت دیں. خدا حافظ.